کہ آپ نے زندگی کو قبول کر لیا. اس لیے آپ کوئی ایسا ڈسکس کرنے والا مسئلہ نہیں رہتا. زندگی جس نے قبول کر لی اس نے اللہ کو قبول کر. امکانات ہیں، مسائل ہیں، گرد و پیش ہے، ماں باپ ہیں، دوست احباب ہیں، اور مخلوقات کے باوجود آپ کا دائرہ آشنائی چند ہزار آدمی، میرا خیال ہزار بھی نہیں ہوتے. کتنے آدمی ہیں جن کو آپ نام لے کے پکار سکتے ہو؟ میرا خیال ہمیں تو 2 آدمی بھی نظر نہیں آتے. نام بھول جاتے ہیں، چہرے یاد آتے ہیں. کبھی چہرہ بھول جاتا ہے، نام یاد آتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بچپن کے جہاں اسکول آپ نے دیکھے وہ آپ دوبارہ وزٹ نہیں کر سکتے. وہ واقعہ چلے گئے، دوست احباب ادھر. میں آپ کے ساتھ پڑھتا تھا پہلی دوسری جماعت میں، کون جان سکتا ہے. تو دوستوں کو، رشتہ داروں کو نام کے ساتھ پکارنے والی بات کا نام اگر دائرہ ہو تو تمہارے دائرے میں کتنے احباب ہیں؟ یہ کل کائنات ہے. اب شہر اگر صرف دیکھی ہوئی گلیوں اور مکانوں کا نام ہے تو شہر آپ کے لیے خالی ہے. کتنے دیکھی ہوئی آپ نے چیزیں؟ لاہور میں رہنے والے غالباً لاہور سے آشنا نہیں ہیں. اس دنیا میں رہنے والے دنیا سے آشنا نہیں ہیں. وہ پیرس ہے، واشنگٹن ہے، جو نیو یارک ہے، یہ نام تو ہیں، شہر نہیں ہے. شہر تو ہیں، تیرے لیے نہیں ہے. تیرے لیے تو ہے، وہ تیرے مطلب امکان میں نہیں ہے. امکان میں تو ہے لیکن آشنائی میں نہیں آئے. اگر آشنائی میں آئے تو تب بھی نہیں آئے. ان لوگوں کے اندر نہیں آتے، تمہارے کہاں سے آئیں گے؟ تو اتنی دنیا ہے تمہاری، اور اس کے اندر 60 سال کل ایریا ہے. بڑی بات ہے. چلو آپ کے لیے 70 سال ہو گئے، 76 سال ہو گئے، 80 کر لو. یہ کل آپ کے پاس مطلب مقررہ وقت ہے، گنتی کا میعاد مقرر. اتنا عرصہ آپ نے رہنا ہے. اس میں سے کچھ اول زمانہ جو ہے نا آپ کا ہوش سے باہر ہے. بچپن پڑھنے کے لیے دادا دادی پتی کون لوگ تھے، وہ ہمیں چاہنے والے تھے، بڑے پیار کرتے تھے. وہی زمانہ دھندلا سے گزر گیا. باقی اسکولس کا کوئی وقت گزر گیا، پتہ نہیں کس طرح گزرا. کالج سے بھی، یونیورسٹی سے گزرے، پھر اور واقعات گزرے، پتہ نہیں کس طرح. کل کی بات ہے، یہ کل کی بات نہیں ہے. کل کی بات ہی کل کی بات نہیں ہے. کہتے پھر ابھی بولے شادی نہیں کرنا چاہتے تھے، شادی کرنے کھیڑے پیدا ہو گئے، پتہ کیا واقعہ بھولتا جا رہا ہے. یہ ایسی مطلب ایک رسی ہے جو انسان بنتا جا رہا ہے اور گدھا کھاتا جا رہا ہے. گھاس کی رسی، گھاس کی رسی بنتے جا گدھا. کتنی ہے رسی تمہارے جتنی ہاتھ میں ہے؟ زندگی کتنی ہے جتنی تمہارے سامنے ہے؟ جو گزر گئی وہ یاد نہیں رہی، اس کا حاصل نہیں رہا. آنے والی ہمیشہ آنے والی ہوتی ہے، کبھی آئی نہیں ہے. تو یہ ہے کل زندگی. گنتی کے دن ہے، پھر بڑھاپا اور بیماریوں کا زمانہ، بلکہ غم کا زمانہ، غم کی یادوں کا زمانہ. جوانی سے آپ انا للہ پڑھنا شروع کرتے ہو، توبہ توبہ. بچپن سے شروع کر دیتے ہو. بچپن سے دادا دادی اور گرینڈ پیرنٹس ہیں وہی قریب ہوتے ہیں، رخصت ہو گئے. وہ واقعہ ہوتا ہے، غم نہیں ہوتا. کیا ہے واقعہ ہوتا ہے، غم نہیں ہوتا. غم کا زمانہ ذرا والدین سے شروع ہوتا ہے، دادا دادی سے نہیں ہوتا. وہ تو واقعہ ہی ہوتا ہے. پھر ذرا غم آ گیا، آہستہ آہستہ ایسے ہوتا نہیں ہوتا. پھر آج نہ لوگ چلے جاتے ہیں، غم بڑھتے گئے. پھر اور رشتے دار بھائیاں شائیاں ادھر ادھر کیا کہانیاں ہوتی ہیں. ہم یہ نہیں کہتے ایسا ہو اللہ کرے کسی کے ساتھ نہ ہو، لیکن سب کے ساتھ ہوتا ہے. اب یہ پھر واقعہ ہو جائے گا، پھر محلہ خالی ہونا شروع ہو جائے گا. وہ پرانے جو مسجد کے سارے صف بردار تھے وہ ظاہری بدل گئے. وہ جو حاجی صاحب نماز پڑھا کر وہ بھی چلے گئے، دوسرے کا بھائی بھی چلا گیا، وہ ادھر مولوی صاحب چلے گئے. یعنی پرانی صفحہ ساری ختم ہو گیا. ایسے مسجد پرانی جا کے دیکھو تو کبھی وہ پیر والی مسجد جا کے دیکھو، کوئی بندہ ہے اسے اس میں کوئی بندہ نہیں رہتا. تو مسجد وہی ہوتی، سارا واقع غلط ہو جاتا ہے، ختم ہو گیا. محلہ سارا خالی، شہر سارے خالی، بندے ہی بندے، شہر خالی. یعنی کہ شہر بھرا ہوا ہے اور شہر خالی ہے. آپ نے کوئی پرانے گاؤں میں جاؤ سر بہت بے شمار بندے ہیں. ایک بندہ کون آ گیا؟ یہ تو بندہ ہے، یہی بندہ، یہ تو بندہ ہے ہی یہاں پر. بس یہی ہوتا ہے. اپنے گھروں میں مہمان بن کے جاؤ اور آپ کو بات سمجھ آتی ہے کہ اپنے گھر میں مہمان کیا ہوتا ہے. تو یہ واقعہ چلتے چلتے آخر ایک وقت آتا ہے کہ آپ اجتماع سے چلتے چلتے تنہا ہو جاتے. پھر وہ وقت آتا ہے کہ پرانے غم یاد کرنے کا زمانہ آ جاتا ہے، یاد کرتے جاؤ. پھر اپنی اولاد کہتے ہیں شادیاں کرو، رخصت کرو، اور الٹیمیٹلی آپ اکیلے کے گھر رہ گئے. پھر بیماری کے اندر نہ کوئی ساتھ دے گا، نہ کوئی بندہ واقف ہوگا، نہ کوئی پرندہ واقف ہوگا. پھر آپ نے حاصل کیا کیا؟ کچھ حاصل نہیں کیا. مطلب صرف یہاں تک پہنچ نہیں تھا. پھر ایک آواز آتی ہے پہنچ گیا خیر سے،
وہ جی بہت کچھ کرنا تھا، کرنا تم نے خواب کرنا، کوئی کرتا تھا آج تک؟ کسی غریب کبھی ختم ہوئے دنیا میں، کبھی امیر ختم ہوئے دنیا میں، چہرے کبھی برابر ہوئے، ایک خوبصورت پیدا ہوتا ہے 7 آدمی ویسے اسلام کرنا شروع کر دیتے ہیں، وہ خوبصورت ہے، محبوب کا چہرہ تو محبوب کا چہرہ ہوتا نہیں ہوتا؟ اب وہ اس نے کوئی رشوت دی ہوئی ہے، یہ اللہ کا کام ہے کہ کسی کیا بنا دیا، کسی کیا بنا دیا، تو کچھ مطلب ایسے واقعات ہی بن جاتے ہیں، تو یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں۔ آپ اپنے شہر کو ایک کسی طرح نہیں بدل سکتے، سڑکوں کے باوجود سڑکوں کی کمی رہتی ہے، بے شمار سڑکیں ہیں، بے شمار کمی ہیں، شہر کے اندر 5000 بسیں چلتی جائیں تو بس کو نہیں ملے گی۔ یہ اللہ کا کام ہے، بندوں کے کام ہے، دیکھتے جاؤ آپ کرتے جاؤ، کبھی آپ علاج انسان نہیں کر سکتا۔ پیغمبروں کے زمانے سے آپ دیکھتے جاؤ، کافر بھی یا ڈھیروں ڈھیروں ہو گئے، مسلمان بھی ڈھیروں ڈھیروں ہو گئے، رونق لگے گی اس کے، کبھی یار تارے ہیں، کبھی دن ہے، کبھی رات ہے، وہ کفر بھی ادھر سے ہی آ رہا ہے، اسلام بھی ادھر سے آ رہا ہے، اپنا وقت پورا کرو، 60 سال سے آگے جو ہو رہا ہے مہندس چلا جا رہا ہے، وقت آ گیا، وہ دیکھا نا آ جاؤ اطلاع سمیت ہی جانا پڑے گا، کر کے کیا جاؤ گے؟ میرا خیال ہے دریا کسی کو تم پہاڑ پہ واپس نہیں بھیج سکتے، کیا بات، پرندے پیدا ہوتے ہی اڑتے ہیں اور مچھلی پیدا ہوتے ہی تیرتی جا رہی ہے، اور درخت ویسے کے ویسے ہیں، اور دریا اسی طرح ہے، پانی اسی طرح ہے، بادل برستا ہے، بھی ہوتا ہے، زندگی چلی جا رہی ہے، زبان دبا، تم نے آنا اور چلے جانا ہے، تم نے اس میں کیا انقلاب کرے گا؟ انقلاب تو وہ کرے گا جو سورج کو واپس لائے، انقلاب تو وہ ہے، اور تمہاری سائنس کب ترقی کرے گی؟ روحانیت کی سائنس، کہ جتنے چاند سے تم نے سامان ان کو ڈھا دیا، کن کا؟ وہ سائنس کے ذریعے رکھا ہے، اس کو اپنی طاقت کے لیے اٹھا دو، پھر آپ کہیں گے تمہاری روحانیت بیدار ہوگی۔ ابھی تو باتیں آپ کرتے جا رہے ہو، واقعات دیکھتے جا رہے ہیں، ابھی تمہارے حالات بھی ہے، اس لیے سائنس کے لیے آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہے، اور آپ اللہ کے کام دیکھتے جاؤ کیا کر رہے ہیں۔ اب یہ اللہ کا، جب کبھی تمہارے سے بس سے باہر ہو جائے بات تو پھر اطمینان میں آ جاؤ، کہتا ڈاکٹروں نے جواب دیا مریض کو، پھر کہتا مریض بچ جائے گا، پھر یہ کیا بات ہے؟ کہتے ڈاکٹروں سے نجات مل گئی، اب اللہ کی طرف رجوع کریں گے یہ لوگ، اب بچ جائیں گے۔ تو بات یہ کہ جب حالات انسان کی ذات سے بچ گئے، اب انسان کا علاج نہیں سکتے، انسان علاج نہیں کر سکتے، لہذا یہ قوم بچ جائے گی، کیونکہ اب قوم بچائے گا، اب اللہ بچائے گا۔ اب یہ آپ کے قائدین تو اس کے بچا نہیں سکتے، آپ کے محسنین نہیں بچا سکتے۔ یہ تو پنجاب کے سینٹر کی لڑائی ہو رہی ہے، ادھر رونقیں لگی ہوئی ہیں، میلہ لگا ہوا ہے، اور دونوں کھائے پیے جا رہے ہیں۔ اگر کوئی غریب آپ میں سے آنکھیں کھول کے دیکھے کہ یہ کیا کر رہے ہیں بھائی، کہتے یہ مال دے دے، کہتے یہ مال دے دے، جھگڑا کرتے جاؤ۔ غریب کہتا ہے، اسے کہتے ہیں تیرا کیس حل کر رہے ہیں، اس کا کیا حل ہو رہا ہے؟ تو بھوکا پڑ گیا تو تمہارا کوئی کیس حل نہیں کرے گا، یہ آپ نہیں اور تماشے کرتے جائیں دونوں۔ تو بوتھ آف یو 3 گیٹ آؤٹ، بشک پک دونوں میں سے تینوں غائب ہو جاؤ۔ تو اس لیے یہ جو آپ کے محسنین ہیں، خدا آپ کو قائدین سے بچائے، خدا قوم کے لیڈروں سے بچائے۔ یہ کیا پتا ہے کہ جو کچھ کرتے جا رہے ہیں بچے بدلے کرتے جا رہے ہو، ہمارا کیس حل کرتے جا رہے ہو تو ہمارا کیس ہی حل ہو رہا ہے۔ ان لوگوں کو کوئی پرابلم نہیں ہے۔ ایک بچی کی شادی ہوئی جن میں سے جو لیڈر ہے، شادی پہ مطلب جتنا خرچ ہوا تھا کتنی ہزار کا بچوں کی شادی ہو سکتی ہے، تو دوسرے خیر سے مطلب ابھی تک جہاز میرا خیال رکا ہوا سمندر میں، جس کا مطلب کتنا خرچہ ہے، جاتا ہے خرچہ پڑ گیا 75 لاکھ سے 95 کروڑ خرچ ہو جائے، کوئی فرق نہیں پڑتا، ان کو فرق نہیں پڑتا یہ دونوں کو۔ وہ اگر دینا پڑ جائے تو ریلوے سے دے دیں گے، اس لیے اگر آپ کے پاس دینا پڑ جائے کیا فرق پڑے گا، جیسے پڑ جائے گا، اور تو یہ لوگ دیتے جاؤ، موجہ کرتے جاؤ۔ وہ کرکٹ کی طرح رنز بناتے جا رہے ہیں تو یہ تالی بجاتے جاؤ، یہی آپ کا کام ہے، اخباروں میں سرخیاں لگاتے جاؤ، زندہ باد، ہاں یہ کہتے جائے، وہی کام ہے، وہی بات ہے، کچھ کام نہیں ہے، قوم ضائع ہوگی۔ اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ ضائع ہوگی تو مایوس نہ ہونا، کہ اب اللہ کے پاس لگی بات۔ اور میں نے ایک فکر آپ کو بتایا تھا کہ چھت گرنے لگ جاتے بھاگ جاؤ، اور آسمان گرنے لگ جاتے اب ٹھہر جاؤ، اب یہ آسمان گرنے کا ہوتا ہے، یہ اوپر سے کوئی فیصلہ ہوگا تو ہوگا، تمہارے بس سے باہر ہے۔ تو بڑی بات ہے آپ نے دعا کر لو کہ یا اللہ مجھے تو بچا، ٹھیک ہے، تم اپنے مطلب اونٹ لے جاؤ، کھانا کھا جانے تو اس کا مالا ہی جانے، یہ تم کر سکتے ہو ایٹ دی موسٹ، اپنی جان بچاؤ، اور کوئی حالت نہیں۔ علامہ اقبال ہاں ہے کیا
ہاں یہ اقبال کے شعر ہے نا. ہاں کیا ہاں پلا سکتی ہے شمائے خوشبا کو ایک موزے نفس سے بھی. ہاں الہی کا ہوتا ہے پہلے دن کے سینوں میں. ہاں دونوں شعر کیوں کا ذکر ہے جی؟ ہے خطا پوش کون ہے؟ دیکھو وہ خرقہ پوش کے بارے میں پہلے کہہ چکا ہے کہ ہر خرقہ سالس کے اندر ہے مہاجن. کچھ مشاہد کرام کے بارے اس نے سخت لفظ کہے. پھر اس کا خیال ہے یہ تو غلط بات ہوگی کہ جب اس کو کوئی وزڈم ملی نا اس نے کہا ان کی طرح تھوڑی داد دے دو، ان میں سچے لوگ بھی ہیں، یہ سارا طبقہ جھوٹا نہیں ہو سکتا. تو اس نے پھر یہ دیکھا کہ یہ ان کے اندر بھی بہت صحیح لوگ ہیں اور بہت وزڈم والے ہیں اور یدیں بازا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں. ان کا تعلق براہ راست اللہ سے بھی ہے. پیر جھوٹا ہو سکتا ہے لیکن پیر ہی جھوٹی نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پیر جو ہے نا آج کل جتنا ہے یہ تقریباً سارے بدلے جھوٹے کہہ لو لیکن اسی کے اندر سچ ضرور ہوگا. اور لطف کی بات یہ ہے، سچ کا ثبوت یہ ہے کہ اس شعبے میں پیری کے شعبے میں اتنا سچ ہے کہ جھوٹے کو کامیاب ہونے کے لیے یہی لباس پہننا پڑا. اس لباس کی سچائی اتنی زیادہ ہے کہ جھوٹے میں کامیاب ہوگا تو یہی لباس پہن کے ہوگا. تو اس کو لباس کو اتنا معتبر بنایا معتبر بنانے والوں نے کہ آج تک جھوٹوں کے باوجود یہی لباس معتبر ہے. اور آج تک مسجدوں کے اندر شرارت بڑی پیدا ہوئی ہے لیکن مسجد رسالت جو ہے ممبر مسجد جو ہے وہی معتبر ہے. جب بھی بولے گا مسجد کی ممبر تو بولے اس کے علاوہ سچ نہیں بولے گا. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ اتنی باتوں کے باوجود کہ اس میں بڑا بڑا آ گیا، جھوٹ بھی آ گیا، بڑا کچھ آ گیا، لیکن یہ ادارے یہی ہے. تو جھگڑا اصل میں کیا ہے؟ جھگڑا یہ ہے کہ ادارے خراب ہو گئے. کون سا ادارہ؟ علماء کا ادارہ نمبر 1، مشائخ کا ادارہ نمبر 2. اب علماء اور مشائخ الگ الگ ہو جائیں تو ٹوٹ گیا اسلام. یہی وجہ ہے کہ علماء کانفرنس الگ ہوتی ہے، مشائخ کانفرنس الگ ہوتی ہے. اور چلو مان لیا جائے کہ علماء کیا ہے، علم والے لوگ ہیں زیادہ، تو پھر یہ اکٹھے ہو جائیں. پھر علماء کے اندر مسلک یہ ہے، مسلک 2 ہے، 2 بندی ہے، بریلوی ہے، ادھر ہے ادھر ہے، کوئی کور فرقہ ہوگا، کور ہوگا، کور ہوگا. اچھا مشائخ کرام جو ہے یہ بھی بڑا اچھا طریقہ ہے. ان میں آپ بتاؤ کٹھے نہیں ہوئے آج تک. روحانی لوگ ہیں نا، اشلائی تو ہوگی ان کو، ایک دوسرے سے بھی ہوگی یا آپس میں بھی ہوگی. تو پھر ان کو گریڈ کا پتہ ہونا چاہیے ایک دوسرے کا. اس کا مطلب اپنا گریڈ پتا ہے کہ میں معتبر ہوں اور دوسرا غیر معتبر ہے. سارے یہی کہ ہم تو ہیں معتبر، ہمیں تو پیر صاحب نے دیے خلافت، پھر دوسرے لوگ اس کے پیر نے سے خلافت دیے، پھر وہ بھی معتبر ہے. اگر تم مسلمانوں کے خواہ ہو تو پھر مشائخ کرام کی جو مطاعت ہے یہ مسلمانوں کے حق میں نہیں. شیخ محترم ہونا چاہیے. بھائی یہ فیصلہ کر لیں آپس میں، مطلب ایک شعبہ اختیار کر لیں تو پھر کام بن جائے گا. یہ بھی نہیں بنا رہے، علماء بھی نہیں بنا رہے، وہ اس کا علم ہو گیا نا کوئی اور بن ہوتا ہے. تو یا رسول اللہ کہنے پہ جھگڑا ہو گیا، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، دوسرے اس کو مار دیا، دوسرے اس کو مار دیا، تو یا رسول اللہ کہتے کہتے. یہ ہے مسلمانوں کے اندر واقعات. تو نظام کون سے ٹوٹ گیا؟ عقیدہ جو ادارہ، مسجد والا، مسجد والا، اور آپ کی تعلیم مدرسہ، یہ بھی ٹوٹ گیا. اس آگے پیچھے. اور یہ لیڈر تھی سیاسی وہ بھی ختم ہو. چاروں ادارے تھے، چاروں ایک جیسے تھے، مل کے چلا کرتے تھے. کیا کہ خانقاہ میں خالی ہے صوفیوں کے کدو، اب وہاں پر بھی خالی ہو گئے. جب اسکول کے اندر بھی کہتے کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ، وہاں بھی آ گیا. اقبال مطلب اس کو روتا پیٹتا چلا گیا. وہ اس نے ایک شعر کہا تھا کہ یہ معاملے ہیں نازک جو تیری رضا ہے تو کر. یاد آیا تو شعر کسی کو؟ اقبال کا ہی ہے، مصرا تو ایک ہی یاد ہے مجھے، دوسرا تو آپ کو ہونا چاہیے. تم بھی ایک شعر اٹھا کے آ گئے. اقبال پڑھتا ہے کہ شعر یاد کے یہ معاملے ہے نازک جو تیری رضا ہے تو کر، کہ مجھے تو خوش نہ آیا یہ طریقے خان کا ہی. کہتا ہے یہ جو نظام ہے نا یہ مجھے راس نہیں آیا، میں کہتا نہیں ہوں، لیکن اس کے اندر گڑبڑ ہوگی میرے ساتھ. وہ کہتا کہ میں کہہ نہیں سکتا،
اس کے اندر جو ہے نا وہ بات نہیں رہی جو پہلے بات تھی. اب مطلب وہ بات ہوئی ہے. اس لیے وہ بیچارے آتے تو ادھر ہی ہیں سارے, اسی سلسلے میں تلاش کرتے ہیں. جو شعور والے لوگ ہوتے ہیں انہی گلیوں میں پھرتے ہیں, اور ان گلیوں میں کوئی آشائش ملتی ہے اور نہ ملے گی جس بیچارے کو, وہ یہ کہہ گا چٹپٹاتا ہو جائے گا, پریشان ہو جائے گا. کہتے کس نے برباد کیا؟ کہتے کہنے والی بات نہیں, پر پیر صاحب نے وقت کر. کیونکہ وقت ضائع کا مطلب یہ ہے کہ بھائی عبادت میں تو لگا رکھا. آپ عبادت جو ہے نا آنکھ بند کر کے عبادت کرو تو یہ بھی عبادت ہے, آنکھ کھول کے عبادت کرو یہ بھی عبادت ہے. وقت گزر جائے گا. اللہ کام ہے جہاں جہاں مجھے آپ کو سکون عطا فرما دے. اب ضروری نہیں کہ ہر ایک کو تم اس کی شعور کے بڑھائی کرو, زیادہ کرو, جتنا کوئی خوش ہو جائے. تو اب جو لوگ ہیں غافل ہو کے زندگی گزارنے میں خوش ہیں, گزار رہے ہیں تو جیسے گزار رہے ہیں, ان کا شعور کیوں ادا کر دیں. شیروں کی بات کر رہے تھے, ہاں شیروں کی بات ہو رہی تھی. جا کہاں تم جا کیوں نہیں, اقبال کی ایک نظم ہے فارسی میں. تو سن 30 میں جو سکھوں نے تنوین نظم کی ہے اس کے سائڈ میں جو کہی اسی کا ترجمہ ہے. آپ کے نظر سے گزرے ہیں اشعار کے نہیں. ربا ایکو جا کر ربا ایکو جا کر ربا ایکو جا سن لو. اتنی باتیں کر رہے ہیں تو اس وقت جو خیال ہے وہ یاد تو نہ تم یاد تو نہیں, بعد نے اس سے مختصر ہو کے لکھی. ربا ایکو جا کر ربا ایکو جا کر ایک کے سارے موئے جوا ایک کے سارے جان مر ربا ایکو جا کر ایک گڑیوں سے چڑھ ایک سوٹ کے اس پر ساری کلی کار. تو اس کے ہم نے بھی اس کی وجہ یہ ہے کہ زندگی میں انسان اچھا بات سمجھ گیا آپ جی کہ زندگی میں انسان ایک بات یادداشت کے ڈپارٹمنٹ میں رکھتا ہے, بچپن سے چیز محفوظ آ رہی ہے, اور اس کا فنکشن کونی اور ایک فنکشن ہے کہ اس کو سنانا, بڑی ہوئی چیز ایک محفوظ, اور یہ بڑی انسان کی یادداشت پر بوجھ ہوتا ہے. وہ کتنی پرانی بات دہرا دی کہ ایک بات دہرانے سے آپ ان کو مل گئی, ہمیں بھی سمجھ آ گئی کہ ہم جو ذہن میں یادداشت کے خانے میں چیزیں رکھ رہے ہیں یہ کل کو سامان پرانا نہ ہو جائے. یہ بڑا خیال رکھو کہ وہ چیزیں جو آج تازہ ہیں الماری میں ہم رکھ رہے ہیں, یادداشت کی الماری میں, تو کل کو کچھ عرصہ بعد 20 سال 30 سال 40 سال بعد 40 کیا ہوتے ہیں بعد کچھ دنوں کے بعد جب آپ کہو گے کہ ایسا نہ ہو کہ وہ آؤٹ آف ڈیٹ واقعہ ہو پڑے, تو اپنی یادداشت کی حفاظت کرو. اور یادداشت کی حفاظت ہوتی ہے کہ ان میں وہ چیزیں رکھو جو آپ کے عقیدے میں استعمال ہوں گی, تاکہ مطلب وہ چیز جو ہے نا ڈیٹ سے باہر ہو جائے. کیونکہ تم رکھتے ضرور جا رہے ہو. وہ چہرے یاد رکھو جو تمہارے عقیدے کی راہ میں ہے, وہ سنگتیں اختیار کرو جو تمہارے عقیدے کی راہ میں ہے. اور یہ بات یاد رکھو کہ اختلاف نہ کرنا, جلد و پیش سے زمانے کے ساتھ بھی اختلاف نہ کرنا, یہ بنانے والے کا راز ہے. ہاں تم اسی غلط دنیا میں صحیح راستے تلاش کر لو اور صحیح راستے پہ چلنے والوں کو ساتھ دے دو اور صحیح راستے کے خواہش مندوں کو ساتھ لے لو. بس اسی دنیا میں وہ راستہ تلاش کرنا اور اسی گمراہ دنیا میں رہنما پیدا ہو اور اسی دنیا کے اندر راستے ملے. یہ دنیا جس میں خدا کا ملنا مشکل ہے, اسی میں خدا کو پایا لوگوں نے. یہ دنیا کے اندر یہ اتنی سال کہا کہ اتنی عمر ہے, بہت آدھی عمر کو جائے جاتی ہے, اسی کے اندر لوگوں نے راستہ پایا, لوگوں نے فلاح کیا, تو لوگوں نے سارا کام کیا. اس لیے جو کچھ ہونا ہے زندگی میں ہونا ہے. اب آپ لوگ اپنے اس پہ خیال رکھیں. تو ایک یادداشت کی اصلاح کرنی ہے, غیر ضروری چیزیں یادداشت میں نہیں ڈالنی, غیر ضروری ٹینشن یادداشت میں نہیں رہنی. ایسے آدمی سے نفرت نہ کرنا جس کو اللہ معاف کر سکتا ہے. کیا کہا؟ ایسے آدمی جس کو اللہ معاف کر سکتا ہے اس کے پیچھے نہ پڑنا, اس کی نفرت نہیں کرنی چاہیے. تو آپ بتاؤ کہ نفرت کے بندے قابل رہیں گے؟ نہ خامی سے نفرت کر, خام سے نفرت نہ کر, خامی سے نفرت کر, نہ خام سے نفرت نہیں کر. بندے سے نفرت نہ کر, عمل وہ عمل نہیں کرنا تم نے. اور وہ جو خامی ہے بیماری ہے, تجھے وہ بیماری نہیں ملی, تجھے صحت ہوگی, اس کی وہ بیماری لگی, گناہ کی بیماری. آپ اس پر رحم کر, نفرت نہ کر. وہ بھائی جو ہے نا وہ بیماری میں مبتلا ہوگا. بیماری گناہ کی بیماری ہے, بغاوت کی بیماری ہے, گمراہی کی بیماری ہے. یہ بڑی بیماری ہے, یہ روحانی بیماری ہوتی ہے.
اور یہ اس کو لگ گئی ہے اس کے لیے دعا کر. اگر کبھی جاگنا نصیب ہو تو سونے والوں کے لیے بھی دعا کر، یا اللہ ان کو بھی نصیب کر. اس لیے بڑا احتیاط چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کیا کہ یہ بندہ بہت برا ہے، میں کیسے اسے معامل کر سکتا ہوں. کہ اللہ نے کہا ہے کہ ان لوگوں کو تباہ کر، سارے باتیں مجھا ہے، لیکن ذرا یہ خیال کرو کہ کہا ہے سب کو تباہ کرنے کے لیے، لیکن امت ہے رحمت للعالمین. بس یہ رحمت للعالمین کی امت ہے کہ اس امت کے بندوں کو دوزخ میں بھیجنے کا منصوبہ نہ بنانا، تم خود چلے جاؤ گے. اس کے اندر بڑی امید ہے بخش دے جانے کی، اصلاح کی. جس نے تجھے اصلاح دی ہے وہ ان کو بھی اصلاح کرے گا، ان کے بھی واقعات درست ہو جائیں گے. یہ بڑا خیال رکھنا. آپ نے میں کہہ دل صاف کر لو، دل سے نمبر بن جائے. کوئی یاداشت پہ ساری چیز نہیں رکھنی، کوئی رنجش نہیں رکھنی، ورنہ تمہاری یاداشت سلب ہو جائے گی اور پھر دھندلا ہو جائے گا تمہارا کہ وہ کیا تھا نام کا کیا وہ دھندلا ہو گیا. نفرت پیدا ہوگی نا. نفرت نہیں رکھنی، کوئی دورت نہیں رکھنی. آج جوانی ہے، خون گرم ہے، کل یہ ٹھنڈا ہو جائے گا، یک برف ہو جائے گا. نفرت نہیں رکھنی، کوئی دورت نہیں رکھنی. کسی آدمی کے لیے ایل ویل نہیں رکھنی کہ میں تو انتظار کر رہا ہوں کہ اس نے نتیجہ دیکھ لے، اس نے میرا مال کھایا ہے تو بہت دیکھنا چاہتا ہوں. تیرا باپ کا مال ہے، آنا جانا اس نے رہنا ہے، بار اس کی تباہی مت سے سوچو. یہ آپ کی راز ہے اس کا. دعا، آپ دعا کرنے والے بن جاؤ گے تو آپ آسانی میں رہے گے. زندہ رہو موت کے انتظار کے ساتھ. مرنے والوں کو جانے دو کہ زندگی دینے والا خود ہی لے گیا. جانے دینے مطلب کیا ہے؟ یہ نہ کچھ کے پیچھے مطلب میرا خیال ہی ساتھ چلا جا رہا ہے، یہ آنا جانا چلا رہتا ہے. آپ مطلب یہ دیکھو کہ واقعہ بڑا ضروری ہے اس کائنات میں. باقی جو بھی تم کام کرتے جا رہے ہو اٹرنل ہونے کے لیے، لافانی ہونے کے لیے، لافانی ہونے کے لیے ضروری نہیں کہ وہی کام ہو. اور اس کی مرضی ہے کسی کو بقا عطا کر دے، مرضی ہے تو کچھ کو فنا کر دے، اور مرضی ہے تو آرام سے لڑنے والے کو، جاگنے والے کو معروم دو عالم رکھا اور سونے والے سے کہا ساری خدائی تیری. یہ تو اس کی کام ہے. جس کو چاہے مطلب عطا کر دے، جس کو چاہے معروم کر دے، یہ کرتا ہے. اور کیا میں شیخ نہ آپ کو کہ نقطے کو اگر چاہے تو بسم اللہ بنا دے، وہ چاہے جو چاہے کرتا وہ آپ ہی ہے. یہ سارے کاموں سے پہلے پھنس رہے ہوئے نبی بنانا، ورنہ نبی اگر بنتے جمہوریت سے مسئلہ حل ہو جاتا ہے. یہ پیغمبر جمہوریت سے نہیں بنے. مجھے آپ کیسے جو پیغمبر بن گئے، آپ کیسے نبی بن گئے؟ آپ تو ہم میں ہیں. انہوں نے کہا ہم میں ہیں، آپ کی رات ہی ہیں، آپ واقعی چچے کے بیٹے ہو، واقعی آپ ہمارے چچا ہو. پھر یہ اللہ نے کہا یہ ایک ایسا راز ہے کہ جب ہم اس میں ایک نبی پیدا کرتے ہیں تو ہم اس کو نوازتے ہیں، باتیں تو یہ ہم کا کام ہے. ہم کے کام میں تم دخل نہ دینا، یاد رکھنا، ورنہ ہم ڈاٹا یہ بات یاد رکھنا کہ اس کے کام میں دخل نہ دینا. اس نے اس کو کیوں دیا ہوا یاد گمراہ ہو جاؤ گے. وہ چاہے اس کو دے سکتا ہے، چاہے تو مطلب جو چاہے کر سکتا ہے، اور حدود کو طاقت دے سکتا ہے، اور بابیل کو فیل پر حاوی کر سکتا ہے. جو چاہے کر سکتا ہے. کہ ایسا فیل بڑا پکا تھا، اور فیل کیا گھوڑے کیا فیل ہوتا ہے، یہ گدھا ہو جاتا ہے فیل جب اس کا حکم آ جاتا ہے. اس لیے کبھی اپنی طاقتوں پر بھروسہ نہ کرنا. اس کا امر جو ہے وہ غالب ہے. جو چاہے کرے، کن سے وہ یقین کرے، اور وہ جو چاہے کرتا جا رہا ہے. اور عزت دے کسی کو ذلت دے. کبھی کبھی ریت کو عزت دیتا ہے اور دریا کو ذلت ہو جاتی ہے. ایسے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ جیسے وہ چاہے گا کہ جس کو چاہے سرفراز کرے. خیال ہے کہ کون ہے تیرے کام عجب ہے کہ دیتا ہے کبھی اور کبھی مانگ رہا ہے. وہ جو چاہے کرتا ہے. تیرا مالک بھی ہے، مانگتا بھی ہے، ہر رنگ میں آیا. خیال کرو کہ دینے کے لیے آئے تو انکار نہ کرنا، لینے کے لیے پھر بھی انکار نہ کرنا. کہتا یہ دینے کے لیے آیا جو دو جتا فرماؤ، وہ سارے واپس لینے کے لیے آیا اور گلا نہیں کرنا، مال تو لے گیا. مسئلہ حل ہو جائے گا. ہاں اور پوچھو آپ بات. آپ بولتے جاؤ نا، جب سے بولو تو جی آپ بولو. بولو گے تو جاؤ. وہ آئے تو ہو. ہاں جن سوالوں کا جواب مل گیا تھا پھر اور پوچھو. ہاں بولو بولو بولو. ہاں
جو آپ نے مشاہد کا صوفیہ کا ذکر کیا ہے، بات کرتے ہیں کشف کی بات میں، ہاں کشف القبول یا کشف، ہاں 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 یہ سمجھ جاتا ہوں کہ ہوتا ہے، اگر ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ہوتا ہے، کشف ہوتا ہے. ہاں ہوتا ہے، آشنائی ہوتی ہے. آئیے میں بات پوری کرتا ہاں ہوں. یہ برزخی لوگوں سے بھی بات تعلق کا ہوتا ہے. اب یہ رینج آپ اپنی جی رینج ہے، اچھا جس کی رینج جہاں تک ہو، 12 ازل تک ہو سکتا ہے، الست تک ہو سکتا ہے، یوم الست تک ہو سکتا ہے. بالکل ہو سکتا ہے. معاملات مطلب معاملات اب معاملات تفصیلات ہیں نا، تفصیل کو چھوڑو. مطلب یہ ہے کہ کسی سے بعض لوگ کہتے ہیں جی کہ فلاں صاحب فلاں بزرگ کے پاس کیا رہنمائی حاصل کر دی کسی دین کے معاملے میں، کسی معاملے میں. اب دیکھو کشف کا بات کی دیکھو کشف ہوتا کہ نہیں ہوتا، یہ آپ کہہ رہے ہیں. یہ کشف تو واضح ہوتا ہے. ہوتا ہے. اور وہی بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کشف کی تفصیل جانا چاہتے نہیں کشف ہوتا ہے. وہ فیض اکتساب کرنا. میں اگلی بات کر رہا ہوں، صاحب کی فیض یہ ہے کہ آپ کسی ولی کی قبر پہ جاتے ہیں، کسی ولی سے کوئی رہنمائی یا فیض حاصل کر سکتے ہیں. ہاں میں آپ کی بات کر رہا ہوں، کوئی آپ میں اسی کی بات کر رہا ہوں. ہاں اسی کی بات کرو جس کا ہوتا ہے نا رینج، وہ کر سکتا ہے، وہ رینج سے بات کر سکتا ہے. کر سکتا ہے. ہاں وہی بڑا سمپل. ذبح کرو گائے کو، چھوٹی گائے بکرا اچھا ہے، اور قاتل ذبح کرنے کے بعد قاتل نے کہتے ہیں نام بتا دیتی، ایسے بڑا نہیں کیا ہے وہ واقعہ کیا ہے بولو. گائے کا واقعہ ہے، کیا واقعہ ہے؟ ٹھیک ہے. تفصیل میں ہاں آزاد آگے جا رہے کیا ہے. کہ حکم ہوتا ہے کہ ہاں ایک گائے ذبح کرو. ہاں سوال کرتے ہیں جی ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، یہ کیا ہے، یہ کوئی معاملہ ہے، گائے کو ذبح کرنا ہے، یہ فلاں کے سب بھی ہو، کس کے سب بھی ہو. ہاں ایسی ہو. ہاں تو میں کہا نہیں حکم ہے. پھر رنگ بھی بتائے جاتے ہیں. اچھا. پھر اصل وہ ذبح ہو جاتی ہے اور اس کا یہ نکلتا ہے کہ ایک مظلوم جو ہے اس کا حق کیا مرنے کے بعد گائے بولتے بھی کیا اللہ چاہے تو ہو سکتا ہے. بولی اگر ولی اللہ ہے، اللہ کا دوست ہے، تو اللہ جو چاہے کر سکتا ہے. میری ایک صاحب سے بات تھی، انہوں نے اچھا اس صاحب کو چھوڑو پہلی انہوں بات نے مجھے اس سلسلے میں بات کہی جواب میں، وہ کہتے ہیں کہ میں اس کو نہیں مانتا اور اس کی تو نہیں مانتے. ٹھیک ہے دیکھو دیکھو بات کرتا دوسری دلیل دی ہے، وہ دلیل یہ دی ہے. آپ جی بات سمجھے آپ جی ہاں جی. دلیل سے تو بنوا ہی دے رہا کچھ آپ کو. نہیں میں نے کہا انہوں نے جو صاحب نے اس کے نہ ماننے کی دلیل دی. دلیل سے تو ثابت نہیں ہوتی بات. تو دلیل میں ڈالے گا اس کو. دلیل سے اس دن ثابت ہوگی جس دن دلیل سے اللہ ثابت ہوا. اللہ تو دلیل سے ثابت نہیں ہوا، اللہ تو وکیل سے ثابت ہوا. اگر ثبوت کے ساتھ اللہ ہوتا تو پھر ساری بات تھی. تو اب راز کیا ہے؟ راز یہ ہے کہ صداقت کیا ہے، سچے نے جو کیا دیا صداقت. وہ دلیل اللہ جو حق میں جو ہے ثبوت دو، 11 دلیلیں دے دو. شیطان 12 دلیلیں رکھتا ہے، اللہ سچا ثابت نہیں ہوتا. اب بات سمجھ رہے؟ پھر جواب کرنا پڑتا ہے اور بھی میں نے بغیر دلیل کے مانا اس کو کہتا ہے اب تو سچا ہو گیا. تو یہ ہے کہ اگر ثابت کرنے لگ جاؤ تو اللہ ثابت نہیں ہوا نہیں ہوا. اب بتاؤ ماننے لگ جاؤ تو اللہ ماننا ہی ہے. اب یہ ہے کہ مزاق قبر کا بندہ اندر ہے کدھر ہے، کیا قبر میں ہے، اسے بعد ملے گا، کس حالت میں ملے گا. پرانا بندہ ہے، بھینس انگریزی بول دے، وہ عربی بولتا تھا، وہ فارسی بولنے والا ہے، پتہ نہیں کون سے زمانے کی بات. یہ قبر کا علم شروع ہو گیا تو گھر قبر بن جائیں گی. یہ ہے دلیل کی بات. اور اگر دلیل سے باہر نکلو تو تمہارا سارا علم ہی ماضی ہے، تم نے حال میں کوئی بات ہی نہیں کی. تمہارا سارا فقہ ماضی،
خبریں بولتی بھی ہیں ساری دن. اللہ نے فرمایا اللہ نے چھڑ دے وہ حال ہے. اللہ نے حبیب سے لا کے ساری بات کہا جا رہا تک ساری قبر بولی, قبریں بول دی جا رہی ہیں اقبال سمیت. کوئی بندے سے کہیں قبر کے علاوہ بول رہا ہو, بٹر رسل لے لو, ٹان بی لے لو, ٹی ایس ایلیٹ لے لو, شیکسپیئر لے لو, جان کیٹس لے لو, وغیرہ سے وغیرہ لے لو, اس سے وہ لے لو, ساری فارسی, ساری عربی, سارا اسلام, ساری قبر. وہ تو قبر جا کے بول رہی تھی گھر بڑے ہو جاتے اقبال بلایا, وہ تو کتنے بلایا بتا رہے پاکستان میں, وہ بھائی اقبال تھی آ گیا کر ان کا سواب اس سے لکھ آئے کہ نہیں اس طرح شہر یہ دیکھتے آپ پوچھا جی بھائی تم کی واقعہ ہے, کہتے واقعہ یوں کر. اب مجھے خود ملا اقبال انکار تب کرو یا تم موجود ہو وہاں پر. میری بات سمجھیے آپ کو, سچ کا ہے ماننے والے کو اقبال مجھے ملا, تم بتا گواہی دے ملے ملا, میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا, تو کہہ کر ٹھیک ہے آپ کہہ رہے ہو ٹھیک ہے. جب میں نہیں مانتا کہ اقبال مشکل ہے, اقبال ہی ملا, میں کہ اقبال ملا ہے, آپ کا نام کیا ہے اقبال. اقبال کرنے میں کیا مشکل ہے, آپ بات سمجھ رہے. اپنے آپ کو انکار کے لیے وقف کرو گے تو انکار ہی کرتے جاؤ گے. مسلمان بننے ہو تو فائدہ اٹھاؤ, اقرار کے لیے اپنے آپ کو وقف کرو. نہ ماننے والے زمانے میں میں مان رہا ہوں. اب یہ آپ کی بڑی بات ہے, اسلام یہی ہے. قبر کی کہتا ہے یہ فرصت ہوئی تو پھر ان سے بات کریں گے, فی الحال تو میں اپنی قبر کا فکر کر رہا ہوں. تمہیں کہیں کیا ضرورت ہے, قبر سے رابطہ کرنے کی کیا ضرورت ہے. ہاں کبھی کبھی ہو جاتا ہے انسان, تو پھر وہ مدد کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ایسے رابطہ رکھا ہے. کبھی کبھی پرندہ گائیڈ کر جاتے ہیں, کبھی مشاہدہ گائیڈ کر جاتے ہیں, کبھی آواز گائیڈ کر جاتے ہیں. ایک آواز آتی ہے چلو کرو بات. تو ایسے ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں. یہ نشانات ہیں جو راستے پہ چلنے والوں کو راہ بتاتے ہیں کہ جہاں سے قریب قریب گزرتے جہاں گمراہ نہیں ہوگی. تو صاحبان بازار ایک نشانی ہے, ایک بات نشانی ہے کہ جہاں سے فکر کا قافلہ گزرا ہے آپ بھی قریب قریب سے گزر جاؤ. اس میں کفر نہیں ہے, شرک نہیں ہے, یہ مخلصین کے رابطے ہیں. اللہ عباد المخلصین, شیطان نے کہا تھا میں سب کو گمراہ کر دوں گا مگر عباد المخلصین, یہ مخلصین لوگ ہیں. تو مخلصین کو سلام کرنے جانا بہت اچھی بات ہے, ہر ایک کی بات نہیں ہے. اگر آپ کو یہ محسوس ہے یہ مخلصین لوگ ہیں تو سلام ہے ان کو اور ان کی قبروں کو بھی. اور یہ باتیں خبر نہیں ملتی, 1000 سال ہو قبر بڑھتی جا رہی. وہ دادا صاحب نے مسجد ڈال علی ماضی میں دیجیے قریب مسجد صاحب زبردست بھائی قرآن مطلب آپ ہی سنگ مجھے رکھتے جا رہے ہو. وہ آپ لوگ جاتے نہیں تھے وہاں پر چیک اپ کرنے کے لیے. مسجد میں ہوں آگے جاتے کروٹ لیے پہلی بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے پتا ہوا ہے. اب یہ بتاؤ کہ یہ کیا ہے. ادھر دماغ سے اسلام کے مقبرے ٹوٹ رہے ہیں, جہانگیر کا مقبرہ برباد ہو گیا, وہ برباد ہو گیا, اور سارے قدیمہ تھوڑے بیٹھا ہے کوئی کہیں بیٹھا ہے, وہ بھی ان کو پیسے یتیم فنڈ دے دیں تو کہا دیجیے چل جا تو کھا جاتے لگا دے وہاں پر, خیر تیرے گزارا ہو جائے گا. اتنے پتہ نہیں لگتا کہ لوگ دے جاتے چک لے جاتے 2 کروڑ 2.5 کروڑ 5 کروڑ. یہ ادھر ساڑھے کو زندہ بندہ کو نہیں. یہ ہے عقیدت, عقیدت گمراہی نہیں ہوتی. بازو نے وہ بیوقوف نہیں ہوتے وہ لوگ دینے والے, جو کاروبار چلا رہے کروڑ روپئے دے وہ بیوقوف لوگ ہوتے, پاگل ہوتے. آسودگی ایک فکر بڑی بات ہے. اس دور میں جہاں ٹینشن کا زمانہ, مرے پڑے اپنے گھروں میں بیوی سے ڈرے پڑے, اپنے حالات سے پریشان ہو, اپنے واقعات سے ڈسٹرب ہوئے, وہاں جا کے چند لمحات دیکھ کے آ جاتے ہو تو ویسے ہی آزاد ہو گئے, فکر سے آزاد ہو گئے, نجات پا گئے. کیونکہ کہ پریشان آدمی کو نجات دینے کا کتنا پیسہ ہونا چاہیے, جان ہی لے لے. اگر کوئی شخص جان بچانے کا معاوضہ پوری جان لے لے تو دے دو. یہ بڑے فنکشن ہیں, بڑے ادارے ہیں, روحانی چپا خانے ہیں, بڑی باتیں ہیں. آپ کے جو صاحب فیض کیا بوڑھا فیض ہے, بندہ بلے کے رکھ دیتے ہیں اور روح پر غافل ہونے والے آپ جاگ جگا دیتی, روح آ بھی جاتی ہے. انپڑھ آدمی جو ہے نا لکھنے لگ جاتا ہے. اچھا اس کو مان لینا, ابھی ہے نا میں نے ثبوت دیا تک دو گے نہیں ہوگا, ثبوت بعد کی بات ہوگی. ایک وظیفہ ہے کہ
اور ان کے آگے دیوار اور ان کے پیچھے دیوار. کیا ہے سورہ یاسین میں؟ وجعلنا من بین ایدیہم سدًّا ومن خلفہم سدًّا. ہے نا؟ یہ تو وظیفہ کرو. اور ہم نے ان کے آگے دیوار بنا دی، ان کے پیچھے دیوار. اگر وظیفہ آپ کا چل گیا پورے وظیفے ٹائم کے مطابق، جسے پھونک مارو گے اس کو آگے سے نظر ہی نہیں آئے گی. کلام اور کلام کی طاقت ہے. آپ لے پڑھتے جاؤ ایاک نعبد و ایاک نستعین، آپ کے کام ہونے شروع ہو جائیں. شکر کر کو ہونے نہیں پائے پڑھنا تو یا نہیں. ہاں پڑھا بھی دماغات ہوگا نا، مگر اس کے ساتھ ادب کے ساتھ احترام کے ساتھ وضو کے ساتھ پردہ جھڑے کا کام کرتے. انسان مسلمانوں کے وہ کام جو انگریز کافر ہو کے کر دیتا ہے، یہ ابھی دعا سے مانگے. غریب ہے نا جن کے غریب آدمی، کیا خدا سے مطلب دعا مانگ جا لے 10 روپئے دے دے چھوڑ لینا، وہ سب رات دے پیسے دے دے. $4 بلین فری آف کاسٹ. یہ سود بچ کہ پچھلا رائٹ آف کرتے جب بھاگ جاؤ. کون؟ ہم نے حضور غوث پاک کے بدلے میں واقعات لکھے ہوئے ہیں. انہیں اچھالیاں دے دی، 200 روپئے دے دیا، 500 اشرفی دے دی، ٹوٹ کی بات یاد ہے بدلے میں سائل کا دامن مراد بھر گیا. یہ ہماری فیض ہوتا ہے. سب بڑے فیض کی کہانیاں ساری مولا علی نے عطا فرما دیا، سب نے عطا فرما دی. مشکل کشائیاں ہو گئی. وہ جیسے نکسن آتا ہے تو کہتے کتنے دے دیا؟ $7 بلین ایڈ فری آف کاسٹ. گنتے پیسے 4 تک گنتے رہو، پتہ ہی چلے گا کیا ہوگا. مطالعے کے زمانہ کدھر سے نکل گیا. آج کل غوث سے جمع ہوتے تو کوئی اور ہی کہانی ہوتی. اگر یہ کلمہ پڑھنے والے تو غوث ہی ہیں سارے مدد کرنے والے. غوث والے کہتے دنیا کدھر جا رہا غریب. اب بچوں کے جو انجیکشن آپ لگاتے رہتے ہو تو یہ ادھر سے پیسے آتے ہیں. تم کہاں سے لگاتے ہو انجیکشن؟ تم تو پیسے مال کھا جاتے ہو. سارے بچے ادھر سے کھا جا رہے. یونائٹڈ کہا جاتا ہے. ایک کا آپس میں مقابلہ ہو گیا امریکہ اور روس کا کہ مدد کرنے میں کون زیادہ ہے. لڑائی میں کون زیادہ تھا؟ اب مدد میں آ گئے. کہتا ہم نے اتنی ریٹ دے دی، ہم نے اتنی ریٹ دی. تو کمبل لے گیا، وہ روٹی دے گئے، چلو لگے چلے جائے. یہ کتنی طاقتیں ہیں لوگوں کے ساتھ. اور ابھی ابھی سوچ رہا ہے کہ مزار پہ دستار بننی کہ نہیں بننی. وہاں ہوئی ہے مسخر خلا کی پہنائی، دری ہوئی ہے ابھی تک یہاں پر مزار، دستار پر مزار دری ہوئی ہے ابھی تک مزار پر دستار. ہمارے یہاں یہ واقعہ تو یہ کوئی نکلنا چاہیے واقعہ. وہ مدت سے مطلب آپ انتظار کر رہے ہیں. میں ایک مدت سے اس انتظار میں گم ہوں. الہی اب تو مسیح کو آسمان سے اتار کو مسیح آئے گا. مجھے یہ کہ اصل میں ہم نہیں ٹھیک، ہم غریبوں کو دیتے نہیں ہیں اور امیروں کے غرق ہونے کی دعا مانگتے. یہ نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. اچھا غریب کون ہے؟ جو کسی امیر کے مال کو للچائی ہوئی نگاہ سے نہ دیکھے، اور جو اپنی غریبی کو اللہ کے قریب کر دے. یہ اچھا غریب کیا ہے. اچھا امیر وہ ہے جو اپنے مال کو غریبوں کے قریب تقسیم کر دے. تو برا امیر بھی بہت برا اور برا غریب بھی برا. امیر غریب کی تقسیم نہیں ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ کے پوائنٹ کی تقسیم کر رہا ہوں. امیر غریب کی تقسیم نہ سوچتا ذہن میں. اسلام میں تقسیم یوں نہیں ہوا کہ یہ امیر ہیں یہ غریب ہے. تقسیم یوں ہوئی ہے یہ برے ہیں یہ اچھے ہیں. اچھا امیر بھی بڑی اچھی شے ہے، اچھا غریب بھی بہت اچھی شے ہے. دونوں مل کے گزارا کر سکتے ہیں اور نہ وہ غریب ہوگا نہ وہ امیر ہوگا. دونوں محبت کرتے ہیں. یہ دونوں اچھے لوگ ہیں. اور برے لوگ پر دیکھا جائے گا اسے پھانسی لگوا دے گا اور اس کو مار دے گا. اب بدی سے بچو، بدی سے بچو. پھر کیا رہے بدی سے بچو تو مسئلہ حل ہو جائے گا. ہاں آپ لوگ بولو، آپ ہی بولے. انہوں نے یہ جو رہنمائی کا کہا ہے وہ تو اولیاء میں مجھے ذاتی تجربہ ہے. میرے والد صاحب الحمدللہ حیات ہیں، اللہ تعالیٰ کئی مرتبہ ہوا ہے. اکثر ایک مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، مقدس مرتبہ میرے ساتھ ہوا ہے. فجر کی نماز میں اگر میں اٹھا نہیں، دیر ہو رہی ہے تو میرا انگوٹھا مروڑ کے زور سے آواز دیتے ہیں اور 2 دن میرا انگوٹھا دکھتا ہے. مقدس مرتبہ اگر وہ وہاں میرے والد جو کہ ولی اللہ نہیں وہ 500 پہ بیٹھے مجھے یہ دیکھو بات ساری ہے. تم وہ ہو جو تمہاری وابستگی ہے. بس تم وہ ہو جو تمہاری وابستگی ہے.
अपनी वाबस्तगी को लबो, वही तुम्हारी कब्र है, वही तुम्हारा मुर्शिद है, वही तुम्हारा कलमा, वही ईमान। वाबस्तगी अगर मादा के साथ है तो तुम मादा परस्त होकर मर गया, चिरक होगी। तो मादा से मफल करने वाला चिरक है। वाबस्तगी अगर वर्द है, फर्द है, तभी बच गए, और अगर बेजान है तो मर गया। अब ये देखो कि वाबस्तगी की चीज है, राह नमाज से वाबस्तगी ही रास्ते पर चलने की जमानत है। तुम्हारी वाबस्तगी नहीं बनी, ख्याल करो। बाकी तो ऐसा है कि तलखा वाकया इंसान मर जाए, मरने से पहले 1000 मरतबा हो जाए, इसका अंदाज में उसके साथी को न हो, ऊपर से जिंदगी खत्म होती जा रही है। चलो यहाँ तो फिर लोग मंदिर नजर आता है तो फिर जाओ किधर। कोई पसंदीदा चीज जो पर्दे के पार जा चुकी हो उससे मिलने का इंतजार ही सही, सब बहुत हल्की हो जाएगी, वरना भारी रहेगी। आपका ईमान या अकीदा कभी पर्दे के बाहर है, कोई बचत हो जाएगी। और कब्रों को गैर समझ रहे हो, कब्र में जा रहे हो तो तो वैसे ही मर गए, बर्बाद हो गए। तो हम उधर जा रहे हैं तो उधर आगे ना हो तब भी हम बनाएंगे, ये अकीदा है। मुझे भी अल्लाह ताला अल्लाह होने के बावजूद दुरूद भेजते जाए, बनाए तो सारे बंदे हैं और एक इंसान पर दुरूद भेजा जाए, बड़ी बात है। सारी कायनात को जवाब दे होना चाहिए अल्लाह ताला को। जाने एक बात बता दे, सारी कायनात तूने बनाई है, एक इंसान को क्यों हुआ बाया से तकलीफ कायनात फरमाया? सारी कायनात, चांद सितारे सूरज प्यारे प्यारे इतने नजारे, और कम बंदे एक इंसान के लिए बनाया। कर लो बात, एक बंदा जो है ना और हजूर के नाम पर सारी कायनात निसार करें तो तकलीफ हो रही है। वो मालिकों के बदले बता रहा कि मैंने इसके लिए बनाया, इस इंसान के लिए बनाया, और इसके लिए हम जरूर बेचते जा रहे हैं सुबह शाम। अल्लाह ताला बता रहे सारी कायनात को वाजा ओपन है, और तुझे अभी लग रहा है सारे पत्नी आप हैं दूर भाग ज्यादातर नाज़िर हैं, जिंदगी मौत के बाद है। वो अल्लाह का महबूब जिंदा है, अल्लाह जिंदा है, अल्लाह की मोहब्बत जिंदा है। वो अल्लाह ताला का महबूब गायब हो जाता है, दुरूद पड़ता है अल्लाह तो चल जाएगी। अल्लाह ताला ने हजूर की पैदाइश से शुरू किया दुरूद, वो तुम लोग करते हो अभी पैदाइश से शुरू करो। अल्लाह ताला जब से अल्लाह दुरूद है, और जब से अल्लाह दुरूद है जब से अल्लाह महबूब है अल्लाह का, और जब से महबूब है जब तक अल्लाह महबूब है। अल्लाह के महबूब थे, अल्लाह के महबूब हैं, अल्लाह के महबूब हैं, चिड़ा करना। जब महबूब है तो महबूब के आशिक भी हैं, महबूब के फुकरा भी हैं। तू इधर का की झगड़ा करे बैठ गए चले बेवकूफ, तो महबूब की जानशीन भी है, महबूब के प्यारे भी, बल्कि तुझे लोग भी हो। ये रोजे कुन से भी पहले जमाने की कहानी है। दुआलम में मोहम्मद का न था सानी न सानी है, फना जेरे कदम उनकी बका पर हुक्मरानी है, और मोहम्मद के गुलामों तक की हस्ती जावेदानी है। इसमें झगड़ा किस बात का? हाँ यही है, बस इसकी बात है। तो कब्रें जब तो आपको बताती रहती है, रोज ही इनकी शाफात होती रहते हैं। ठीक बात है, माँ बाप की कब्र पे जाओगे तो इनकी शाफात हो जाएंगे, इनकी शाफात होते रहते हैं, ख्वाब में इनकी शाफात होते हैं, आने वाले जमाना पर चल जाते हैं, गुजरे जमाना पर चल जाते हैं। तो कोई मुश्किल बात नहीं है, गुजरा तो बंदा आके आपको कान में एक बात बता दे। अब वो कान कहाँ होता है जो सुनता है, ये है बात है भाई। जब उसने कान में बताई थी तो मैं भी पास बैठा होता, तू पास नहीं होता कभी भी, तू पास होने के बावजूद पास नहीं होता। इसका मतलब यह कि शेख ने उसका गोश मुश्ताक जिगर का शेर है। आप एक काम करे की गौर थी, किसका शेर है? गोश मुश्ताक की क्या बात है, अल्लाह अल्लाह, शौक वाला कान है। गोश मुश्ताक की क्या बात है, अल्लाह अल्लाह, सुन रहा हूं मैं वो नगमा जो अभी साज में है। अभी नगमा बजा नहीं थे, वो पहले बस हो गया, कहते मैंने सुन लिया। सुन रहा हूं मैं वो नगमा जो अभी साज में है। अब ये साज के अंदर जो नगमा सुनने वाले हैं वो गुजरे हुए नगमे सुनते हैं, 1000 बार सुनते हैं। अब ये तुम्हारी रेंज की बात है। कोई ऐसा आदमी में से ये अंदाजा हो सकता है जो दुरूद शरीफ पढ़ने वाला हो, और उसको ये भी पता है कि हजूर पाक का जमाना पुराना जमाना है, और उसको हजूर पाक से दीदार की शौक न हो,
اور یہ خوش نصیبی ہے دیدار کے شوق ہونا. اور یہ جو ہے حالانکہ پتہ کہ پرانے زمانے کی کیسے دیدار ہو سکتا ہے؟ ہوتا ہے یہ شوق. ورنہ پرانے زمانے سے ایمان کیسے ہو سکتا ہے؟ مطلب یہ عجب بات ہے کہ ایمان کیسے ہو پرانے زمانے کا؟ اگر ایمان آپ نے کہا کہ وہ زمانہ زندہ تھا حضور پاک کا اور یہ حضور پاک کی مثال کے بعد کا زمانہ ہے، آپ غائب ہیں حضور پاک کے، تو وہ مسلمان جو اسلام پر تھے وہ اسلام آپ کے پاس نہیں ہے. کہ وہ اسلام جس میں حضور پاک موجود ہے وہ اور ہے، اب جہاں موجود نہیں وہ اور ہے. اسلام تب برابر ہوتا ہے جب ایک جیسا ہوگا. کیا ورنہ ان کا کلمہ تو مشاہدے کا ہے، تمہارا کلمہ غیر مشاہدے کا، برابر کیسے ہوگا؟ سب جگہ کا مشاہدہ ایک ہے. وہاں بھی لوگ دیکھ کر نہیں دیکھا اور جہاں بھی ہے نہ دیکھ کر دیکھ. یہ مشاہدے کی بات ہے. اس زمانے میں بے شمار کافروں نے دیکھا حضور پاک کو اور آج جو شمار لوگوں نے دیکھ لیا. تو واقعہ کیا ہوا؟ واقعہ نسبت کا. نسبت کا واقعہ نسبت کلمے کی ہے. کلمہ مشاہدے میں ہونا چاہیے. جھگڑا نکالو گے تو مشاہدہ ہوگا. تو یہ ثابت کر رہے ہو کہ اسلام کو مسلمانوں سے جدا ثابت کر رہے ہو تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو کہ ہم مطلب اللہ تعالیٰ کے دعا کرتے ہیں کہ یا رب العالمین ہمیں حضور پاک کے قریب رکھ تاکہ ہم مشاہدوں کے قریب ہوں. تو آپ کا وجود جو ہے نا حسن سلوک